السلام علیکم، شہزادی وائس میں خوش آمدید۔ اصلی شہزادی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صالحہ رانا۔ جی ہاں، آج کا عنوان ہے اصلی شہزادی۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ آپ نے عجائب گھر میں مٹر کا دانہ تو ضرور دیکھا ہوگا، ہے نا حیرت کی بات؟ بھلا مٹر کے دانے کا عجائب گھر میں کیا کام؟ عجائب گھر میں تو قدیم تہذیب و ثقافت کے نمونے ہوتے ہیں۔ پرانے دور کے زیورات، سکے، برتن، مجسمے، کپڑے اور دوسری چیزیں ہمیں انسانی تاریخ کی حیرت انگیز باتوں سے آگاہ کرتی ہیں۔ مٹر کے دانے سے بھی ایک کہانی جڑی ہوئی ہے۔ آج ہم آپ کو وہی کہانی سنانا چاہتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کی سلطنت اس سے چھن گئی۔ وہ اپنے علاقے سے نکلا اور کسی اور بستی میں جا کر آباد ہو گیا۔ اب بھی اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ شان و شوکت سے زندگی گزار سکتا تھا۔ اس نے ایک بڑی سی حویلی خریدی اور آرام سے رہنے لگا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ کچھ عرصے کے بعد شکست کھائے ہوئے بادشاہ کو اپنے شہزادے کی شادی کی فکر ہوئی۔ شہزادہ ویسے تو اب نام کا ہی شہزادہ رہ گیا تھا، مگر وہ کسی شہزادی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو واقعی شہزادی ہو۔ بادشاہ اور ملکہ سے مشورہ کر کے اور ان کی اجازت سے وہ شہزادی کی تلاش میں نکلا۔ وہ ملک شہر شہر اور گاؤں گاؤں گھوما، مگر اسے کوئی ایسی لڑکی نہ ملی جو واقعی شہزادی ہو۔ ویسے تو اس کی ملاقات کئی شہزادیوں سے ہوئی، مگر ان میں کوئی نہ کوئی کمی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ ان میں اصلی شہزادی تھی یا نہیں۔ ان میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا جو اسے پسند نہ آتا اور وہ پھر آگے چل پڑتا۔ مہینوں کی تلاش کے بعد بھی جب وہ کامیاب نہ ہوا تو واپس گھر آ گیا۔ وہ بے حد اداس تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اسے تسلی دی کہ ایک نہ ایک دن اسے اصلی شہزادی مل جائے گی۔ شام کا وقت تھا، موسم بے حد خراب تھا، طوفان کے آثار تھے۔ بجلی تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمک رہی تھی اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ بارش جیسے ہی تیز ہوئی تو ان کی حویلی کے بڑے دروازے کو کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولا گیا تو باہر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اپنے حلیے اور لباس سے وہ کسی اچھے گھر کی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کا لباس بوسیدہ ہو چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور تیز بارش نے اس کا حلیہ خراب کر دیا تھا۔ لڑکی نے کہا، میں ایک شہزادی ہوں۔ میرے چچا نے دھوکے سے میرے بادشاہ باپ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ میں نے بڑی مشکل سے بھاگ کر جان بچائی ہے۔ بادشاہ کو اس کی کہانی سن کر ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ خود بھی تو کبھی بادشاہ تھا اور اب اس کے بھی حالات بدل چکے تھے۔ اس کے کہنے پر ملکہ شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ شہزادی کا امتحان لے گی تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ واقعی شہزادی ہے یا نہیں۔ اس نے شہزادی کو کھانا کھلایا اور پہننے کو نئے کپڑے بھی دیے۔ جب رات ہوئی تو ملکہ شہزادی کو اپنے کمرے میں لے کر گئی۔ شہزادی کو اسی کے کمرے میں سونا تھا۔ شہزادی نے حیرت سے اپنے بستر کو دیکھا جو زمین سے بہت اونچا تھا، مگر اس نے ملکہ سے کوئی سوال نہ کیا۔ شہزادی کو ساری رات نیند نہ آئی۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی اور ٹھیک طرح سے سو بھی نہ سکی۔ اگلے دن صبح کو ملکہ نے شہزادی سے پوچھا، مجھے امید ہے کہ تمہیں رات کو اچھی اور پرسکون نیند آئی ہوگی۔ شہزادی نے جواباً شکایت بھرے لہجے میں کہا، میں تو ساری رات سو ہی نہیں سکی۔ بستر میں کوئی سخت چیز تھی جو مجھے ساری رات چبھتی رہی۔ وہ اتنی سخت تھی کہ میرے جسم کے کئی حصوں پر نیل پڑ گئے ہیں۔ ملکہ کے کہنے پر شہزادی نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا تو ملکہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی نرم و نازک جلد پر نیلے نیلے نشان پڑ چکے ہیں۔ ملکہ کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی اور پوچھنے لگی، آخر ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جس نے تمہارا ایسا حال کر دیا؟ شہزادی نے اپنی کمر سے ہلاتے ہوئے کہا، یہ تو میں نہیں جانتی کہ میرے بستر میں وہ سخت سی چیز کیا تھی، مگر اتنا جانتی ہوں کہ میری نرم و نازک جلد کو اس سے سخت نقصان پہنچا ہے۔ ملکہ نے شہزادی کو محبت سے گلے لگا لیا اور کہنے لگی، میں نے مان لیا اور جان لیا کہ تم واقعی شہزادی ہو۔ کسی شہزادی کا نرم و نازک جسم تو مٹر کے دانے کی سختی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شہزادی حیرت سے پوچھنے لگی، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ ملکہ نے بتایا، میں نے تمہارا امتحان لیا تھا۔ میں نے تمہاری مسحری سے بستر ہٹا کر نیچے مٹر کا ایک دانہ رکھ دیا تھا، پھر مٹر کے دانے کے اوپر 20 رضائیاں رکھ دی تھیں۔ یوں مٹر کا دانہ چھپ گیا۔ اگر کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو اسے شاید پتہ بھی نہ چلتا، مگر تم تو شہزادی ہو، اس لیے تمہارے جسم کی نزاکت اس کی سختی برداشت نہ کر سکی۔ کہتے ہیں ملکہ اور بادشاہ نے شہزادی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کی شادی اپنے شہزادے سے کر دی، کیونکہ یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ وہ واقعی شہزادی تھی۔ بادشاہ کے کہنے پر مٹر کا دانہ عجائب گھر میں رکھ دیا گیا۔ کیا آپ نے عجائب گھر میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ ارے ہم آپ کو یہ بتانا تو بھول ہی گئے کہ میوزیم ڈنمارک کے اہم ترین شہر کوپن ہیگن میں وہ مٹر کا دانہ ہے۔ ختم شد۔
تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔